पंजाब में वज़ीर आला समेत अरकान असम्बली की मौजें लग गईं। मफादात की जंग में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर खड़े हो गए। तनख्वाहें बढ़ाने का बिल 24 घंटों में मंजूर कर लिया गया। घर न रखने वाले वज़ीर आला को घर भी मिलेगा। क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। अरकान असम्बली पंजाब की तनख्वाह और मराद में इजाफे का बिल कल असम्बली में पेश हुआ और आज झटपट से इसे मंजूर भी करवा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब 4,25,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेंगे, जिसमें मेहमानदारी अलाउंस 50,000 भी शामिल होगा। अपना घर न रखने वाले वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में ताहयात घर भी मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली 2,60,000 तनख्वाह लेंगे, डिप्टी स्पीकर 2,45,000, सूबाई वज़रा 2,75,000 और अरकान असम्बली 1,95,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेंगे, जबकि वज़रा के दीगर अलाउंस भी बढ़ा दिए गए हैं। माली साल खत्म होने के करीब पंजाब हुकूमत का 12 अरब रुपए मालियत का साफ पानी प्रोग्राम कागजों तक ही महदूद रह गया। सूबाई महकमा P&D बोर्ड ने महकमा हाउसिंग को मुफस्सल प्लान और फंड्स का इस्तेमाल न करने पर सरेंडर करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत ने रवा माली साल के 238 अरब रुपए के बजट में 12 अरब मालियत का वाटसन प्रोग्राम मंजूर किया था, जिसके तहत लाहौर समेत सूबा भर में जारी नए वाटर सप्लाई के प्रोग्राम्स मुकम्मल किए जाने थे। गुज़िश्ता रोज P&D बोर्ड में सूबाई इदारों की महकमाना कारकर्दगी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश की गई और जायजा लिया गया कि किन महकमों ने बजट अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ज़राए ने बताया कि हुकूमत का साफ पानी ताहाल नामुकम्मल है और महकमा हाउसिंग ने इस पर अभी तक एक पाई खर्च नहीं की, जिस पर P&D बोर्ड ने महकमा हाउसिंग को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि साफ पानी प्रोग्राम के लिए महकमा वाटसन प्रोग्राम पर कोई पेशरफ्त नहीं कर सका। P&D बोर्ड ने महकमा हाउसिंग से 12 अरब रुपए के फंड सरेंडर करने की सिफारिशात मांग ली। आपको बताएं, तब्दीली सरकार की जानिब से सूबाई इदारों के बजट से कट लगाने का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत सूबे भर की सड़कों की तामीर के लिए 60 करोड़ के बजट से कट लगा दिया गया। फंड्स पनाहगाहों और दीगर मंसूबों के लिए मुंतकिल कर दिए गए। अब हुकूमत पंजाब ने शोबा मवासिलात और तामीरात के बजट में 60 करोड़ रुपए का कट लगा दिया है। ज़राए ने बताया है कि ये फंड्स सोशल वेलफेयर, P&D बोर्ड और दीगर महकमों को मुंतकिल किए गए हैं। शहर समेत पंजाब भर की छोटी सड़कों की तामीर के लिए मुख्तस बजट से कट लगाया गया है। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि बजट से कट लगाने का मकसद मुख्तलिफ महकमों के तेज रफ्तारी से जारी मंसूबों को मुकम्मल करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का दायराकार मरहलावार प्रोग्राम के तहत पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत में होने वाले इजलास में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की कारकर्दगी और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि 50 लाख घरों की तामीर का प्रोग्राम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का दायरा कार मरहलावार पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में इस प्रोग्राम के तहत लोधरा, चिश्तियां और रेनाला खुर्द में घर तामीर होंगे, जबकि दूसरे मरहले में लाहौर, सियालकोट, सरगोधा और चिन्योट को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के पहले मरहले का संग बुनियाद जल्द रख दिया जाएगा। आपको बताएं, साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा बलोचिस्तान हुकूमत की दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी ले उड़े। मुश्ताक अहमद सुखेरा को बलोचिस्तान तैनाती के दौरान नॉर्वे हुकूमत ने गाड़ी दी थी। बलोचिस्तान में खुदकुश हमलों के बायस नॉर्वे की हुकूमत ने साबिक IG मुश्ताक सुखेरा को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। बाद अज़ां मुश्ताक सुखेरा बलोचिस्तान से तब्दील होकर पंजाब में IG पुलिस तैनात हो गए और नॉर्वे हुकूमत से मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी भी साथ ले आए। मुश्ताक सुखेरा ने बुलेट प्रूफ गाड़ी IG ऑफिस के नाम रजिस्टर्ड करवा ली। मुश्ताक सुखेरा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद को खत लिखा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी वो अपने नाम रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें NOC भी दिया जाए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने कहा है कि गाड़ी सरकारी मिल्कियत है, वापस नहीं कर सकते। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बकौल नॉर्वे हुकूमत ने गाड़ी हुकूमत पाकिस्तान को तोहफा दी थी। FBR ने बड़े पैमाने पर टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारियों का मंसूबा बना लिया। FBR हेडक्वार्टर की हिदायत पर रीजनल टैक्स दफातर ने फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। FBR ज़राए के मुताबिक तमाम जोनल कमिश्नर्स ने बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं। FBR ने तमाम रीजनल टैक्स दफातर को छापा मार कार्रवाइयों के साथ साथ बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारियों के अहकामात भी जारी कर दिए। FBR ज़राए का कहना है कि रीजनल टैक्स दफातर के तमाम यूनिट्स को बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारियों का हदफ मिलने के बाद मुख्तलिफ कारोबारी शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले बड़े डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक टैक्स डिफॉल्टर्स की जायदादें, गाड़ियां कर्क करने और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए भी कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया गया है।
ادھر برانچ روڈ مارکیٹ میں ایف بی آر کا چھاپا، تضحیک آمیز رویے کے خلاف ہزاروں تاجروں نے مارکیٹ بند کر کے ایف بی آر حکام کو خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ غصے سے بپھرے تاجروں نے جمعرات کے روز شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ برانڈرتھ روڈ پر ایف بی آر کا چھاپا پڑتے ہی ہزاروں تاجر اکٹھے ہو گئے اور مارکیٹ بند کر دی۔ ایف بی آر حکام اور تاجروں کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس دوران تاجروں نے ایف بی آر کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس کی وجہ سے ایف بی آر کی ٹیم کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ تاجر رہنماؤں شیخ عبدالرب، سردار عثمان غنی، سید مختار، ذیشان خلیل نے کہا کہ ایف بی آر حکام کو درکار معلومات، ٹیکس تفصیلات دینے کے لیے تیار ہیں، مگر تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہزاروں تاجروں نے جمعرات کے روز شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ اگر ایف بی آر باز نہ آیا تو اس کے دفاتر کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا۔ شہر لاہور میں پہلی بار ضلع انتظامیہ کینال میلہ سجائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور صالحہ سعید نے 16 مارچ تک کینال میلہ لگانے کے احکامات جاری کر دیے۔ 16 مارچ کو کینال میلہ جو ہے وہ آرگنائز ہوگا۔ یادوں کا رنگ، باتوں کا رنگ، سپنوں کا رنگ، اپنوں کا رنگ، کہتوں کا رنگ، باتوں کا رنگ، چہروں کا رنگ، ہاتھوں کا رنگ، میلوں کا رنگ، ٹھیلوں کا رنگ۔ ضلع انتظامیہ نے جشن بہاراں کے پروگرامز کے ساتھ کینال میلہ سجانے کا فیصلہ کر لیا۔ میلہ پی ایچ اے کے تعاون سے لگایا جائے گا۔ کینال میلہ مال روڈ تا جیل روڈ 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں لگایا جائے گا، جس میں مصنوعی پھولوں اور تتلیوں سے نہر کو سجایا جائے گا۔ کینال کے دونوں اطراف شہر لاہور سمیت 4 صوبوں کے ماڈلز لگائے جائیں گے۔ ہر رنگ میں ہے لاکھوں خوشیاں، خاموشیوں میں بھی اس کی ایک شور ہے، یہ لاہور ہے۔ ڈی سی لاہور صالحہ سعید کہتی ہیں کہ کینال میلہ لگا کر عوام کو تفریح فراہم کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ 16 مارچ کو کینال میلہ جو ہے وہ آرگنائز ہوگا۔ ڈفرینٹ ماڈلز بنوائے گئے ہیں اور جو ہر سال ہوتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ آپ کے پروونشل کلچرل جو ہوگی ریپرزنٹیشن وہ ان ماڈلز پہ ہوگی، پھر آپ کے کوئی بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ماڈل ہوں گے۔ کینال میلے میں کشتی رانی، بادشاہی مسجد، عالمگیر دروازہ، مسجد وزیر خان، داخلی اور خارجی راستوں کے ماڈلز سجائے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ 16 مارچ سے 30 مارچ تک کینال میلہ سجائے گی۔ کیمرامین علی حسن کے ہمراہ عثمان علیم، City 42۔ آپ کو بتائیں بجلی چوری کی روک تھام اور صارفین کی سہولت کے لیے اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔ یو ایس ایڈ کے اشتراک سے اسمارٹ گرڈ انٹیگریشن ٹیسٹنگ لیب کا افتتاح امریکی کونسل جنرل کولن نے کیا۔ کہتی ہیں کہ امریکہ پاکستان میں انرجی سیکٹر میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ اپنا ہاؤس میں اسمارٹ گریڈ انٹیگریشن ٹیسٹنگ لیب کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ امریکی کونسل جنرل کولن، ایم ڈی پیپکو وسیم مختار، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت توانائی منیر اعظم اور سی ای او پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی امتیاز احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ امریکی کونسل جنرل کو لیب کا دورہ کرایا گیا اور بریفنگ بھی دی گئی۔ امریکی کونسل جنرل نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں انرجی سیکٹر کی بہتری کے لیے شروع سے کام کر رہا ہے۔ ٹرانسمیشن لائن اور پاور پلانٹ لگانے میں بھی یو ایس ایڈ نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ صارفین کو سستی بجلی ملے تاکہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو سکے۔ As we've heard, will dramatically improve the ability of PITC and distribution companies to monitor consumers' real-time electricity needs, ensure electricity is delivered where and when it is needed, and that of course is crucial, and guarantee that electricity bills are accurate and fair. سی ای او پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی امتیاز احمد نے کہا کہ اس لیب کے ذریعے پورے پاکستان میں لگے ہوئے میٹر مانیٹر ہو سکیں گے۔ اسمارٹ گرڈ کے ذریعے بجلی چوری پر قابو پایا جا سکے گا۔ اب یہ مسائل سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ ہو کہ ایک ہی آئی ٹی سسٹم کے اوپر آپ پورے کے پورے ایک لینڈسکیپ کو جتنے بھی میٹر مینوفیکچرر کے میٹرز ہیں وہ ہم لگا سکیں گے اور اس کو ہم چلا سکیں گے۔ امتیاز احمد نے کہا کہ اسمارٹ گرڈ لیب کے ذریعے صارفین کو صحیح بل موصول ہوگا جبکہ ریونیو بھی زیادہ اکٹھا ہوگا۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ شاہ رخ ندیم، سٹی 42۔ بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات نے پولیس کی کارکردگی کی قلعی کھول دی ہے۔ City 42 نے 2 ماہ کا پولیس ریکارڈ حاصل کر لیا۔ پنجاب میں 2 ماہ میں 164 بچے اور بچیاں ہوس کا نشانہ بنے۔ مزید انکشافات دیکھیے علی ساحل کی رپورٹ میں۔ پنجاب میں بدفعلی اور زیادتی کے بڑھتے واقعات خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں 164 بدفعلی اور زیادتی کے واقعات ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق کم سن بچوں سے بدفعلی کے 114 اور بچیوں سے زیادتی کے 50 واقعات ہوئے۔ صرف لاہور میں 18 بدفعلی اور 8 زیادتی کے واقعات ہوئے، جن میں ایک بچہ بدفعلی کے واقعے میں قتل بھی ہوا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں 9 بدفعلی اور زیادتی کے 7 کیسز سامنے آئے۔ فیصل آباد میں 6 بدفعلی اور زیادتی کے 4 واقعات ہوئے۔ اعداد و شمار میں
ملتان میں 6 بدفعلی اور 4 زیادتی کے کیسز سامنے آئے. پنجاب پولیس بدفعلی اور زیادتی کے واقعات کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. افسران نے بدفعلی اور زیادتی کے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے. ٹھوس بنیادوں پر تفتیش اور ملزمان کو نشان عبرت بنا کر ہی ان واقعات کو قابو کیا جا سکتا ہے. بچوں سے زیادتی کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. پولیس واقعات کی روک تھام میں مکمل ناکام ہو گئی. شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اور حکومت سے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. بچوں سے زیادتی کے حالیہ اعداد و شمار اور بڑھتے واقعات پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. انہوں نے حکومت سے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اگر پولیس چاہے کسی ایک علاقے میں دوسرے علاقے کا بندہ نہیں آ سکتا, سارے کرائمز کنٹرول ہو سکتے ہیں. سختی کریں اور جو فضول میں ناکے لگے ہوئے ہیں باہر, یہ ان کی جو ہیں موبائل وہیکلز وہ گشت کریں. شہری کہتے ہیں کہ والدین اور اسکول انتظامیہ کو بھی بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ کسی غیر کی باتوں میں نہ آئیں. ٹیچر جو ہے وہ سب سے ضروری ہے, کیونکہ ٹیچر کے پاس بچہ زیادہ رہتا ہے, اس کے بعد والدین کی ہے, اس کے بعد محلے والوں کی ہے. ان کو کیفرے تک کردار تک پہنچائیں اور ایک آدھ بندے کو سرعام کوئی سزا دی جائے, ایسے قاتل کو, ایسے زانی کو, ایسے بدفعلی کرنے والے کو, تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارا احمد کہتی ہیں کہ بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام حکومت کی ترجیح ہے, جس کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے پہلی بار میں آگاہی مہم شروع کی گئی, جس کا مقصد چائلڈ پروٹیکشن ہیلپ لائن 1121 بارے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے. میں نے ایز اے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب چارج لیا کوئی 25 ڈیز پہلے, اینڈ ان 25 دنوں میں جو بھی چائلڈ ابیوز کے واقعات پورے پنجاب میں سے ہمارے سامنے آئے, وہاں میں نے یا تو اپنی ریسکیو ٹیم بھیجی ہے یا پھر میں نے خود وزٹ کیا ہے, تاکہ لوگ ایسے جرم کرتے ہوئے ڈریں, اور یہ جو انفارچونیٹلی مینس ہے ہماری سوسائٹی میں اینڈ اسپیسیفکلی پنجاب میں چائلڈ ابیوز کا, یہ جلد سے جلد ختم کیا جا سکے. شہریوں نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھرپور مہم چلانے اور پولیس اور متعلقہ اداروں سے ظلم کے شکار بچوں کو انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. کیمرامین جمیل کے ہمراہ سید فخر امام, سٹی 42. آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں موبائل فونز کی چوری روکنے اور چوری شدہ موبائل ریکور کرنے کے لیے پولیس نے PITB کے تعاون سے ایپ تیار کر لی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. اس حوالے سے تقریب کا انعقاد قلعہ گجر سنگھ میں کیا گیا, جہاں لاہور پولیس کے سینئر افسران سمیت موبائل فونز مارکیٹ سے بڑی تعداد میں تاجر برادری نے شرکت کی. موبائل اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے گا. موبائل فون کے کاروبار سے منسلک افراد خود کو ایپ کے لیے بآسانی رجسٹر کرا سکیں گے. دکاندار ہر شخص کے موبائل فون کا EMI نمبر اس اپلیکیشن میں لازمی محفوظ کریں گے. پولیس کے مطابق اس طریقے سے چوری ہونے والے موبائل کا ڈیٹا بیس پولیس کے پاس دستیاب ہوگا. CCPO لاہور BA ناصر کا ایپ کی تیاری پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موبائل ایپ فون چھیننے اور چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. اس کو آپ مزید امپروو کریں, مزید اس میں جو چیزیں جب یہ چلے گا نا سسٹم, ایک تو ہوتا ہے جب لیبارٹری میں بنانا ہے, ایک جب چلے گا آپ لوگ اس میں ٹویٹ کریں گے, ہم لوگ استعمال کریں گے, اور جو اس میں کوئی پرابلمس آئیں گے PITB کے دوست ہمارے بیٹھے ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, وہ ہم ان سے کر کے سولوشنس کو لے کے. پنجاب حکومت کے بچت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. حکومت نے 6 نئی گاڑیاں 22 ٹرکوں کی خریداری کی منظوری دے دی. سرکار نے 3 ویل لوڈرز, مہنگا ترین جنریٹر کی خریداری کی بھی منظوری دے دی. پنجاب حکومت کی کفایت شعاری کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں حکومت نے 6 نئی گاڑیاں 22 ٹرک خریدنے کی منظوری دے دی. سرکار نے 3 ویل لوڈرز, مہنگا ترین جنریٹر خریدنے کی بھی منظوری دی. پنجاب حکومت کی آسٹریٹی کمیٹی نے 32 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا, جس سے ہائر ایجوکیشن کے لیے 4 ایئر کنڈیشنز, 5 نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی, جبکہ محکمہ تعلیم 2 سزوکی کلٹس, 2 ٹویوٹا ہائی ایکس وین اور 1 سزوکی بولان کی خریداری کرے گا. لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے لیے 1 کروڑ 14 لاکھ 72 ہزار کا جنریٹر, پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے لیے 13 لاکھ 55 ہزار روپے کی نئی گاڑی, محکمہ لوکل گورنمنٹ کے لیے 22 ٹرک, 3 ویل لوڈرز اور 4 موبائل وین کے لیے 30 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی. محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ضرورت کے باعث خریداری کی منظوری دی. خبردار, ایمرجنسی ہیلپ لائن پر مریضوں اور ان کے لواحقین کی شکایات کا ازالہ نہ کرنے پر ٹیچنگ ہسپتالوں کے MS سمیت متعلقہ اہلکار کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مراسلہ ارسال کر دیا.
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने लाहौर समेत सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को मरासला अरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन 0800-9900 पर मौसूल होने वाली बेशतर शिकायत टीचिंग अस्पतालों के फोकल पर्सन और MS साहिबान के लेवल पर दूर नहीं हो रही और इन शिकायत का अजाला वजीर सेहत कर रही हैं। मरासले में कहा गया है कि आइंदा जिस अस्पताल में मरीज और उसके लवाहिकीन की शिकायत का अजाला नहीं होगा उस पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी एक दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का बेल आउट पैकेज फराहम करने का वादा वफा न हो सका। देखिए ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए गुज़श्ता साल अक्टूबर में बेल आउट पैकेज प्लान का ऐलान किया गया था, लेकिन 5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद कंपनीज को अदायगियां ना की जा सकी। अदायगियां ना होने के बायस कंपनीज ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, जबकि कॉरपोरेशन के पास फंड न होने की वजह से चीनी, आटा, चावल, घी और दालों समेत दीगर अशिया की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी न हो सके। मुलाजमीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बेल आउट पैकेज प्लान फराहम न होने के बायस तनख्वाहों की अदायगी और अखराजात पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फौरी तौर पर मसाइल हल न किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और फिर एहतजाज किया जाएगा। पहले सारे मुलाजमिन को तनख्वाह पहले हफ्ते में डिलीवर हो जाती थी, 3 तारीख को, 4 तारीख को। आप जबकि आज 12 तारीख हो गई है, अभी तक कोई लाहौर रीजन में किसी को तनख्वाह तक नहीं मिली। और लास्ट मंथ जो है, पिछले महीने भी हमें 15-16 तारीख को तनख्वाह मिली थी। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया गया है। गंदम की इमदादी कीमत रवां साल भी 1300 रुपए फी मन ही बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब गंदम की इमदादी कीमत पर काश्तकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की फसल की प्राइवेट खरीदारी के लिए हुकूमत से टैक्स रिफंड्स की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने रवां साल गंदम की खरीदारी का हदफ 11 लाख टन रखा है, जो कि गुज़श्ता साल से 2 लाख टन जायद है। तहम सूबे अपने तौर पर गंदम की खरीदारी करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 1300 रुपए फी मन पर काश्तकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। किसान रहनुमा अख्तर फारूक म्यू का कहना है कि अगर हुकूमत ने 1300 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदनी है तो सबसे पहले छोटे काश्तकारों से गंदम खरीदे, जबकि सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ओपन मेरिट पर की जाए। हमारा मुतालबा ये है कि जो 1300 ही खरीद लें, लेकिन खरीदारी हदफ भी बढ़ाएं और ओपन करें, ओपन मेरिट से लोगों को दे और आम फार्मर से और खुसूसी तौर पर जो छोटा फार्मर है उससे खरीदी जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा गंदम की इमदादी कीमत पर तो मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के 3 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा करने हैं और अगर ये रिफंड्स अदा ना किए गए तो फ्लोर मिल्स के लिए गंदम की खरीदारी मुमकिन नहीं होगी। जितने पैसे होंगे वो हम उतनी जल्दी ग्राइंड करके भेज सकेंगे और सेकंड ये है कि हम उसका स्टॉक कर सकेंगे, लेकिन स्टॉक से ज़्यादा हमारा ग्राइंडिंग का जो साइकिल है, जो रशियन स्टेट्स तक हम जा सकते हैं। अगर ये पैसे हमें मिल जाएं इंडस्ट्री को तो हम उसमें बेहतर एक किरदार अदा करेंगे। काश्तकारों और फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत गंदम और उसकी मसनूआत की एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे ताकि 2015-16 की सरकारी गंदम एक्सपोर्ट हो सके, ताकि आने वाली नई फसल को बेहतर तरीके से जखीरा किया जा सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा हसन अली, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जेरे इंतजाम सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए रवां बरस एंट्री टेस्ट FSC के इम्तिहान के फौरी बाद मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। UHS की जानिब से 17 सरकारी मेडिकल और 3 डेंटल कॉलेजेस समेत सूबे भर के 29 मेडिकल और 13 डेंटल कॉलेजेस में रवां बरस MBBS और BDS के दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट FSC के इम्तिहान के फौरन बाद मुनक्किद होगा। ज़राए के मुताबिक UHS की जानिब से एंट्री टेस्ट की तारीख FSC इम्तिहानात के फौरी बाद मुकर्रर की जाएगी, ताकि FSC का इम्तिहान देने वाले तलबा का नॉलेज फ्रेश हो और वो आसानी के साथ एंट्री टेस्ट दे सकें। मुकदमे के इंदराज का मामला मजीद गंभीर हो गया। शहरियों को थानों की गुलाम गर्दिशों में उलझा दिया गया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए SHO और SP से रुजू करना होगा। सुनवाई न होने पर ही अदालत जा सकेंगे। नए कानून से वकला और साइलिन परेशान हो गए। में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तें दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के फैसले के तहत तमाम डिवीजन्स में SP शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। SHO मुकदमा दर्ज ना करे तो SP के पास जाना होगा। अगर तब भी पर्चा दर्ज ना हो तो फिर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के साथ SP के फैसले की नकल लगाना होगी। इस फैसले के बाद साइलिन दरख्वास्तें दायर करने के लिए गोमगो की कैफियत में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले परेशान करती थी तो सेशन कोर्ट आते थे, अब उनको रोलिंग स्टोन बना दिया गया है।
پہلے ہم ایس ایچ او کے پاس جاتے تھے, اگر وہ پرچہ نہیں درج کرتا تھا تو ہم آ کے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس آ کے بائی اے بائی بی کی ریٹ جو ہے فائل کرتے تھے اور جج صاحب آرڈر کرتے تھے اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن اب انہوں نے ایک کمپلینٹ سیل بنا دیا ہوا ہے جو کہ ایس پی صاحب اس کے انچارج ہوں گے. جہاں اس فیصلے سے سائلین پریشان ہے وہاں وکلا کو بھی تشویش لاحق ہے. سینئر ایڈوکیٹ فرحاد علی شاہ کا کہنا ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. پولیس تو بالکل اس وقت ایک اس قسم کا گھوڑا بن چکی ہے کہ جس کے اوپر لگام ڈالنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے پھر عوام کو پولیس کے پاس بھجوا دیا ہے جہاں پہ عوام کی بات نہیں سنی جاتی بلکہ من پسند لوگوں کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. تو ہم تو اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں جس سے عوام کی مسائل اور مصیبتوں میں اضافہ. نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کے فیصلے کے تحت سیشن کورٹ کی عدالتوں نے اندراج مقدمے کی درخواستوں کو متعلقہ ایس پی کے پاس بھجوانا شروع کر دیا ہے. کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق, سٹی 42. پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکار ہو جائیں ہوشیار. اسلحہ چوری یا گم ہونے کی صورت میں ذمہ دار افسر اور اہلکار کو محکمے کو رقم ادا کرنا ہوگی. اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. اسلحہ چوری یا گم ہونے کی صورت میں ذمہ دار افسران کو رقم ادا کرنا ہوگی, جس کے لیے آئی جی پنجاب نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس رولز کے تحت غفلت کا مرتکب آفیسر قیمت ادا کرے گا, جس کا اصولی فیصلہ کمیٹی کی تجاویز پر کیا گیا ہے. حکم نامے کے مطابق ریٹا پستول چوری یا گم ہونے پر 3,60,000 وصول کیے جائیں گے اور بلٹ پروف جیکٹ کی قیمت 90,000 بھرنا پڑے گی, جبکہ 48 بور ریوالور کی قیمت 2,60,000 وصول کی جائے گی. اسی طرح رائفل کے 1,35,000 اور 12 بور رائفل کے 1,50,000 بھرنا ہوں گے. آپ کو بتائیں شیخ حسینہ بھی وزیر اعظم کی پرکشش شخصیت کی اسیر ہو گئی. ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا. بولی وزیر اعظم سے مل کر انصاف طلب کروں گی. کیس کی سماعت کے دوران کسٹم پروزیکیوٹر نے اپنی حتمی دلائل دیے. عدالت نے فیصلہ 20 مارچ کے لیے محفوظ کر لیا. چیک ریپبلک کی ماڈل ٹریزا کو سخت سیکیورٹی میں جیل سے سیشن عدالت میں پیش کیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے کیس کی سماعت کی. کسٹمز کے پروسیکیوٹر آفتاب احمد نے اپنے حتمی دلائل دیے, جبکہ ملزمہ کے وکیل سردار اصغر محمود ڈوگر اپنی بحث پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں. عدالت نے قرار دیا کہ کیس میں تمام کارروائی مکمل ہو گئی. کیس کا فیصلہ 20 مارچ تک محفوظ کیا جاتا ہے. عدالت نے ملزمہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد اب فیصلہ سنایا جائے گا. ماڈل کارروائی مکمل ہونے پر مطمئن دکھائی دی اور کہا کہ امید ہے کہ مجھے رہائی ملے گی. ساتھ ہی غیر ملکی ماڈل نے عمران خان سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا. اس نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مل کر انصاف طلب کروں گی. عمران خان کو میری مدد کرنی چاہیے, میں بے گناہ ہوں. پنجاب حکومت نے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ٹراما سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ حادثات کی صورت میں فوری طبی امداد سے کسی بھی انسانی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا, جس میں ٹراما سینٹر کے قیام, ایئر ایمبولینس سروس کے اجراء کے منصوبے کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ٹیچنگ ہسپتالوں میں ٹراما سینٹر قائم کیے جائیں گے, جس کے بعد پنجاب میں مرحلہ وار پروگرام کے تحت ٹراما سینٹرز بنیں گے. جبکہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں موجود تمام ٹراما سینٹرز کو فعال کرنے کی بھی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے. ٹراما کے دوران وقت پر ہسپتال پہنچنا بے حد ضروری ہے. ٹراما سینٹر کے قیام کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ موٹر وے M1 اور M2 میں ٹراما سینٹر کے قیام بارے رپورٹ پیش کی جائے اور اہم شاہراہوں کے قریب ٹراما سینٹر کے قیام کا بھی جائزہ لیا جائے. اجلاس میں پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے منسلک سمارٹ ہسپتالوں کے قیام کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ایئر ایمبولینس سروس کا منصوبہ ہنگامی حالات میں بھی مددگار ہوگا. پنجاب اسمبلی سے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ریسرچ سینٹر 2019 کا بل منظور کر لیا گیا. مسلم لیگ نون کی جانب سے بھرپور مخالفت کی گئی. خواجہ سلمان رفیق, خواجہ عمران نذیر اور ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ PKLI مسلم میاں شہباز شریف کی کاوش ہے. پنجاب اسمبلی میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ریسرچ 2019 کا بل منظور کر لیا گیا ہے, جبکہ اس بل کی منظوری کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ PKLI میاں شہباز شریف کا عوام کو تحفہ ہے. تو ایک اتنا اچھا منصوبہ جس کا نام نواز شریف انسٹیٹیوٹ نہیں رکھا, ان کے صحت کارڈ کو انصاف کارڈ کرنے کی طرح ہم نے اس کا نام شہباز شریف انسٹیٹیوٹ نہیں رکھا. پنجاب کا پروجیکٹ تھا لیکن پنجاب کا نام بھی نہیں دیا, پاکستان کا نام دیا. اس لیے دیا کہ یہ پاکستان کا منصوبہ ہے.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि इस मंसूबे के हवाले से बहस होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से ये बिल मंजूर करवाया गया, तहरीक इंसाफ की बददियानती जाहिर होती है। हुकूमत पंजाब ने, मुस्लिम लीग नून ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसको दिन रात मेहनत करके मुकम्मल किया गया। उसका पूरा एक रनिंग और बिजनेस मॉडल था। जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स ला रही है उन्हें तो उसकी रूह को खत्म कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि डॉक्टर सईद अख्तर ने PKLI के लिए बेहतरीन अंदाज में काम किया। हम आपको गवाह बनाकर ये कहना चाहते हैं कि ये वो अमानत जो हमने इनके हवाले की, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, जो तरक्की करता हुआ एक अदारा था, जिस अदारे ने पाकिस्तान के लोगों को जो सहूलत हिंदुस्तान से कम या मुयस्सर नहीं थी ये देनी थी, आज इनके सुपुर्द हो रहे। देखते हैं क्या करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीक और मलिक अहमद खान का कहना था कि जिस तरह का भारत के साथ जंगी माहौल अब है, इन हालात में भारत किसी भी पाकिस्तानी को ट्रांसप्लांट के लिए वीजा नहीं देगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में PKLI जैसा मंसूबा नहीं बना सकी। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर असलम, सिटी 42। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इंजाइना की तकलीफ पुरानी है और ये बार बार हो रही है। ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। इंजाइना की तकलीफ तो उनको बार बार हो ही रही है और आज से नहीं हो रही, वो 1.5-2 साल से जब से उनको ऑपरेशन हुआ है ऑफ एंड ऑन ही गेट्स इट इंजाइना। ये तो पता है, उनके डॉक्टर को भी पता है, कुछ छुपी भी बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। उधर हुकूमत पंजाब ने साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को जेल में B क्लास देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब ने जारी किया है। महकमा दाखिला का कहना है कि साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को B क्लास के मुताबिक सेंट्रल जेल कोट लखपत में तमाम मरात और सहूलतें हासिल होंगी। उन्हें TV, अखबार, मेज, कुर्सी, मैटर्स, मुशक्कती, वाटर कूलर, एयर कूलर की सहूलत भी मुयसर होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा जेल को हिदायत की है कि साबिक सूबाई वजीर को ये सहूलतें जेल मैनुअल के मुताबिक फराहम की जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। अरकान असम्बली को अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए कानून साजी में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात सैयद समसाम अली शाह बुखारी ने मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हिलाल अहमद पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर हाउस में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मुख्तलिफ मसाले के जय्यद उलमा के साथ एलानिये पर दस्तखत के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर, चेयरमैन हिलाल अहमद पाकिस्तान डॉक्टर सईद इलाही, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर ने शिरकत की। अहम शख्सियात की चंद मुख्तसर मगर अहम खबरों पर नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर बल्दियात, कानून और पार्लिमानी अमूर मोहम्मद बशारत राजा की ज़ेर सदारत हफ्ता सफाई और शजरकारी के इंतजामात का जायजा इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि हफ्ता सफाई और शजरकारी का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब 18 मार्च को करेंगे। चेयरमैन PHA ने वाइस चेयरमैन बासा से मुलाकात की। दोनों जानिब से बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बासा और PHA के बाहमी ताउन पर रजामंदी जाहिर की। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने इम्तियाज महमूद को बासा में की जाने वाली इस्लाहात पर मुबारकबाद पेश की। सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अकलीती अमूर एजाज आलम की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वफ्द से मुलाकात हुई। वफ्द ने सूबे में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के सफ़र में मिलकर चलने की पेशकश कर दी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वर्ल्ड सिटीज़ कांग्रेस 2019 शुरू हो गई। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने इस्तांबुल वर्ल्ड सिटीज़ कांग्रेस 2019 में शिरकत की और मेयर इस्तांबुल और साबिक तुर्क वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम से मुलाकात भी की। वर्ल्ड सिटीज़ कांग्रेस 2019 समिट शुरू हो गई। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने वर्ल्ड सिटीज़ कांग्रेस 2019 में शिरकत की। चेयरमैन ट्रेडर्स विंग लाहौर सुहेल सरफराज मंच की रहायशगाह में कैनेडियन सियासी अताशी पोल के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। चेयरमैन ट्रेडर्स विंग लाहौर सुहेल सरफराज मंच की जानिब से गुलमर्ग में कैनेडियन सियासी अताशी पोल के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। तकरीब में कोऑर्डिनेटर नून लीग यूरोप हाफिज अमीर अली आवान, MPA बिलाल यासीन, उमर सोहेल ज़ियाबट, साबिक एडवाइजर CM राना अरशद, मारूफ ताजिर ताहिर हमीद, इमरान याकूब खान और सुनील सरफराज मंच समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कैनेडियन सियासी अताशी पोल का कहना था कि लाहौरियों की मेहमान नवाजी काबिल दीद है। लाहौरियों के प्यार को हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने लाहौर के खानों की तारीफ करते हुए कहा कि लाहौरी खाने वाकई ही मुनफरिद और लजीज हैं।
اسکاٹش وفد کا ریسکیو ہیڈ کوارٹر لاہور کا دورہ. وفد نے ریسکیو اکیڈمی میں بین الاقوامی تربیت کا معائنہ کیا اور کارکردگی کو بے حد سراہا. سابق اسکاٹش پارلیمنٹیرین حنزلہ ملک کی قیادت میں وفد نے ریسکیو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور وفد نے ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں جدید سہولیات اور اہلکاروں کی کارکردگی کو خوب سراہا. اس موقع پر ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ ریسکیو انسٹرکٹر کی عالمی تربیت جڑواں شہر کے معاہدے کے تحت ممکن ہوئی. عوام کو عالمی معیار کی سروس کی فراہمی کے لیے ریسکیو کوشاں ہے. کلین اینڈ گرین مہم کے تحت لکا اسکول برکی روڈ پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈی سی سالیہ سعید کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی. لکا اسکول میں ہونے والی رنگا رنگ تقریب میں اے سی کینٹ عمر حیات گوندل، ڈی ایم او تانیہ ملک اور اے ڈی سی فائنانس وردہ شورش نے بھی شرکت کی. کلین اینڈ گرین مہم کے تحت بچوں کے لیے ہینڈ واش، شجرکاری اور ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کے حوالے سے ماڈلز تیار کیے گئے، جسے ڈی سی سالیہ سعید نے خوب سراہا. یہ بچے میسج لے کے جا سکتے ہیں اور جس طرح یہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے آگے ہمارے اس کیمپین کو سکسیزفل کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے اور کوئی سوسائٹی کا حصہ نہیں کر سکتا. تو وی ہیو میڈ دیز چلڈرن ایز اے پارٹ آف آور ہول کیمپین. ڈیپٹی کمشنر نے پودا بھی لگایا، جبکہ بچوں نے بھی شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیا. We have to clean our city and we do an activity to make posters and we enjoy too much here. I have learned to keep the earth clean and green. Before we eat our breakfast and don't throw the wrappers and litter on the floor. شہر کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے نہ صرف طلبہ بلکہ ہر شہری کو عملی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ شہر ہمارا گھر ہے، اسے صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. کیمرامین علی حسن کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42. رحمان فاؤنڈیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب. چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ نے رحمان فاؤنڈیشن سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا. رحمان فری ڈائلسس سینٹر کا دورہ اور مریضوں کی عیادت بھی کی. رحمان فاؤنڈیشن کے سربراہ وقار احمد نیاز نے سہیل ضیاء بٹ کو ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 1 لاکھ سے زائد مریضوں کو فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے. ماہانہ 40 لاکھ سے زائد کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. سہیل ضیاء بٹ نے رحمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسپتال اور ڈائلسس سینٹر کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی. ان کا کہنا تھا کہ رحمان فاؤنڈیشن کے ڈائلسس سینٹر میں فری طبی سہولیات حقیقی معنوں میں کار خیر ہیں. برٹش کاؤنسل کے تعاون سے پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کی 5 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا. We were doing in group task. As a group, we were doing what is assessment and what is testing. برٹش کونسل اور قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے تعاون سے لاہور کے 5 سرکاری اسکولوں میں پنجاب ایجوکیشن اینڈ انگلش لرننگ انیشیٹو پروگرام کے تحت اساتذہ کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے. تربیتی ورک شاپ سے شہر کے 500 اساتذہ استفادہ حاصل کر سکیں گے. انسٹرکٹر مدیہ عبداللہ اور عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ تربیتی ورک شاپ سے اساتذہ جدید طریقہ تدریس سیکھ کر پرائمری کے بچوں کو تعلیم دیں گے. فلاز یہ تھا کہ ایک ٹریڈیشنل وے چلا آ رہا تھا سٹارٹ سے، تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹریننگ کنڈکٹ کروائی اور ہم نے کہا کہ اسیسمنٹ ٹیکنیکس اور ہاؤ پرائمری اسٹوڈنٹس لرن، تو وہ والی ٹیکنیکس جس سے ان کو بیٹر اور ایک انوویٹو وے میں سکھایا جائے. ٹرینی اساتذہ کہنا ہے کہ برٹش کونسل کے تعاون سے دی جانے والی تربیت سے انگریزی زبان پر عبور حاصل ہونے کے ساتھ بہترین ٹیچنگ ٹیکنیکس سیکھنے کو ملیں گی. اسٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خیبر پختونخوا کے وفد نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا. وفد کو ایمرجنسی رسپانس، ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور فیشل ریکگنائزیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا. وفد میں 39ویں لازمی تربیتی کورس کے 38 زیر تربیت افسران اور اساتذہ شامل تھے. چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر محمد کامران خان نے وفد کے شرکاء کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ دی اور آپریشن کمانڈر ایس پی توصیف حیدر نے آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر کے بارے میں بریف کیا. وفد کو 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی. ادھر پی سی ہوٹل میں ZJ برانڈ کے زیر اہتمام ہیپی نیپی 307 کمفرٹ پینٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. افتتاحی تقریب میں CEO شیخ جاوید اقبال سمیت پاکستان بھر سے ڈیلرز اور سیلز مین کی بڑی تعداد نے شرکت کی.
ZJ برانڈ کے زیر اہتمام ہیپی نیپی 360 کمفرٹ پینٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد PC ہوٹل میں کیا گیا۔ ZJ پاکستان کا واحد برانڈ ہے جو جدت اور آرام دہ 360 کمفرٹ پینٹ متعارف کروا رہا ہے۔ اس موقع پر کمپنی کے CEO شیخ جاوید اقبال، مینیجنگ ڈائریکٹر یاسر جاوید شیخ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بریسٹر کیسر جاوید، ZJ برانڈ مینیجر ارشاد بھٹی، نیشنل سیلز مینیجر محمد مدثر سمیت پاکستان بھر سے ڈیلرز اور سیلز مین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمپنی کے مالکان کا کہنا تھا کہ ہیپی نیپی بہترین اور مارکیٹ میں اپنی مثال آپ پروڈکٹ ہے جس کو دوسرے برانڈ کی نسبت 400 روپے کم قیمت میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ جو ایگزیکٹ کنزیومر کی خواہشات اور ان کو جو چیزیں چاہیے تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا۔ پھر اس کی پیکیجنگ، اس کے اوپر بھرپور محنت ہوئی۔ پاکستان میں یہ پہلی بیبی پینٹس ہیں جو اس پیکیجنگ میں لانچ کی جا رہی ہیں۔ تقریب میں معروف اداکاروں نے شرکت کی اور اپنی پرفارمنس سے سب کا دل موہ لیا۔ تو ایڈی اچھی کڑی بلائی ہے، پیک کر دیو۔ ایکسکیوز می بات سنو، اتنا بہت ہی تو کہتے نا میں کانفیڈنس دے۔ ہیپی نیپی 360 کمفرٹ پینٹ کی افتتاحی تقریب میں لاہور، پشاور، کراچی، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے شرکت کرنے والے ڈیلرز اور سیلز مین کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین جنید گجر کے ہمراہ عثمان الیاس، سٹی 42۔ ادھر گلبرگ کالج میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چہروں پر مسکراہٹ لیے روایتی لباس میں رقص کرتی یہ طالبات گلبرگ کالج کی ہیں، جہاں پر آج سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر طالبات کے درمیان مختلف مقابلے کروائے گئے جس میں ان کا جوش دیدنی تھا۔ طالبات کے علاوہ کالج کے اساتذہ کرام نے بھی کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں کے انعقاد سے نہ صرف انہیں پڑھائی سے بریک ملتی ہے بلکہ ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز تو بہت ضروری ہوتی ہے ان کو ایکسل کرنے کے لیے، اور رنگا رنگ تقریب سے ان کو خوشی بھی ملتی ہے۔ بہت زیادہ مزہ آیا، اور یہ پڑھائی کے بعد یعنی کہ یہ سب ہونا چاہیے۔ کالج میں آج میں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا اور مجھے بہت مزہ آیا۔ میں فرسٹ ایئر کی طالب علم ہوں۔ ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی ہیں، ان کی گروتھ کے لیے اچھی ہیں۔ اسپورٹس ڈے تھا، ہمیں بہت مزہ آیا، سارے صوبے ہمارے کیونکہ ہم پاکستان میں۔ بچوں سے خطاب کرتے ہوئے گلبرگ کالج کے پرنسپل گلناز زیدی کا کہنا تھا کہ طلباء پاکستان کا مستقبل ہیں۔ تقریب کے آخر میں جیتنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین ناصر محمود کے ساتھ فہد اجمل، سٹی 42۔